الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه رواه البخاری مسلم وغیرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نمازی حضرات، دوسرا عشرہ مبارک جو ہے وہ شروع ہے، تو پہلے ہم دیکھیں کہ اس مہینہ میں صحابہ اکرام فرماتے کہ سخاوت نبی علیہ السلام کی ایسی ہوتی تھی جیسے تیز ہوا چلتی ہے نا، تو آدمی سنبھل نہیں پاتا ہے، ادھر سے اپنے آپ کو سمیٹتا ہے، ادھر سے سمیٹتا ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام کی سخاوت کا، تیزی کا یہ عالم تھا۔ دیکھیں کہ ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، پھر دیکھیں کہ آیا کہ ہم نے سخاوت کو اپنایا ہے، پھر دیکھیں کہ ہم نے گناہوں کی، رمضان کا معنی جو ہے یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، آیا کہ ہم نے اپنے گناہوں کو، جس پر ہماری عادت تھی، اس کو ہم نے ختم کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو آج میں نے سوچا کہ کیونکہ شروع سے میرا وعدہ تھا کہ دنیا کیسے بنی، اتوار کے دن کون سے انبیاء کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ واقعات ہوئے، سوال کو، منگل کو، بدھ کو، تو وہ اتنا موقع ہی نہیں ملا۔ تو آج جو میں نے موضوع چنا ہے وہ ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں، تو ساتھ ہی جو خلفائے راشدین ہے ان کا تھوڑا بہت جو ہے وہ تعارف، آپ کے گوشت مبارک میں، کانوں میں، پیٹ، دماغ میں اللہ کے نور کی روشنی کی بنت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حدیث پاک سنیں، میں اپنے ضمیر میں جھانکوں، آپ نے اپنے ضمیر میں جھانکنا ہے کہ آیا کہ ہم کس حد تک مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتی ہیں کہ ابن عمر سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ، ترجمہ سادہ سا ہے، بنی الاسلام، بنیہ معنی ہوتا ہے بنیاد۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی پہلے اساس ہوتی ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے، جب تک بنیاد نہ ہو تو چیز سرے پر چڑھتی نہیں ہے۔ تو فرمایا، اللہ کے نبی فرماتی ہیں اپنے امتیوں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کی بنیاد علی خمس شہادت، اللہ نے اسلام کی بنیاد جو ہے یہ 5 ستونوں پر ہے، 5 ستونوں پر ہے، اور سب سے اول جو بڑا جو جامع ستون ہے وہ ہے لا الہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد عبدہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پر میں بندے کی بھی تعریف کروں گا۔ اور پھر فرمایا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، کلمے کے بعد ذکر کس کا ہے بھائی؟ نماز کا آیا۔ اس کے بعد وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَالْحَجِّ، پھر ذکر آیا حج کا، پھر آخر پہ ذکر آیا وَصَوْمِ رَمْضَانَ، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ یہاں پر یہ بات تو آ گئی نا، یہ ذہن میں آ گیا کہ اسلام کے رکن کتنے ہیں بھائی؟ ذرا تھوڑا سا بزرگ معذرت سے بچے بول پڑیں تاکہ میں بھی سمجھوں کہ، کیونکہ یہ میرا اتنا واض نہیں ہوتا، یہ صرف سمجھانا ہوتا ہے تاکہ کچھ مجھے بھی سمجھ آ جائے، آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ تو اس کی اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے یہ 5 چیزوں پر ہے۔ اب اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ ہمیں فرمائے اس کی مثال دے کر کہ یہ آپ نے 5 رکن کہے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے؟
تو میرے نبی علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو دیکھو نا کیسے مثال دے کر سمجھایا. تو فرمایا کہ ایک خیمہ ہو، ایک خیمہ ہو، پنجابی کہہ لو بھی کوٹھا ہوئے، خیمہ ہو اور اس کے 5 ستون ہوں. ہر ستون جو ہے اس کی اہمیت ہے. اگر یہ طرف نہ ہوگا تو یہ راستہ جو ہے، یہ چیز جو ہے خراب ہو جائے گی. تو میرے نبی علیہ السلام اپنی امتیوں کیسے سمجھاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر پیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ایک خیمہ ہو یا ایک مکان ہو، اس کے 5 ستون ہو، دیوارہ شیورہ نہ ہو، تو ایک وہ درمیان والا ستون جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر باقی چاروں کونے بیٹھے ہیں. تو فرمایا وہ نماز والا کونا، یہ زکوٰۃ والا کونا، یہ حج والا کونا، اور یہ رمضان والا کونا جو ہے تو زکوٰۃ والا ہے. تو فرمایا کہ اب ہم دیکھیں، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، نماز ہمارے گناہوں کو بخشانے والی ہے، زکوٰۃ ہمارے مال کو پاکیزہ کرنے والا ہے، حج ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے، اور کلمہ تو رحمت ہی رحمت ہے. اب میں دیکھوں اور آپ دیکھیں کہ آیا کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے دین کا کون سا حصہ صحیح کیا ہے؟ میرا خیال ہے موجودہ وقت میں اللہ ہی کی پناہ ہے، صرف کلمہ ہوتا ہے، باقی چیزوں سے ہم نے مانتے ضرور ہیں لیکن چہرہ پھیرا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ کالونی ہے، یہ کالونی ہے. ماشاءاللہ میری بات کو خوشامد نہ سمجھا کریں، نہ مجھے کوئی آپ سے طمع ہے خوشامد کرنے کا، نہ آپ کو کوئی سے طمع ہے. میں بھی اللہ کے لیے آپ کا خادم ہوں، آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو آباد کرنے کے لیے آتی ہیں، اور اسی کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے. بعض میرے بھائی دور سے تشریف لاتے ہیں، اللہ ان پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی کروڑ حالت کو نزول فرمائے. آمین کہتے ہوئے کنجوسی نہ کیا کریں. آپ کی آمین سے اگر میرا فائدہ ہوتا ہے، آپ کا فائدہ ہوتا ہے، تو اس سے بڑھ کر نیکی اور کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ کالونی ہے، یہ کالونی کی مسجد ہے. اذان آئی ہے، رمضان شریف مسجد تو ویسے بھری ہوتی ہیں، اب ہماری کالونی کا حال دیکھیں. تو یہاں پر ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا چیز ہے؟ تو میرے بھائیوں، جو لوگ دل سے اس دین کے خیمے کو قائم کرتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ خوش نصیب ہیں. یہاں پر ایک میں درد دل کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت ابو سفیان ثوری سب فرمائے رحمت اللہ علیہ. یہ بات لمبی ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ میں 15 منٹ میں، جب میں یہ لائیو دیکھتا ہوں بیٹے کا جو بیان ریکارڈ کیا ہوتا ہے اس میں 16 منٹ ہوتے ہیں، کبھی 14 منٹ، کبھی 17 منٹ، یہ ہماری ریشو ہوتی ہے. تو یہ صاحب حضرت ابو سفیان گئے مدینہ شریف، اس کے بعد یہ خانہ کعبہ گئے. دیکھیں کہ بد نصیبی اور نصیب میں کیا فرق ہے. اصحاب جب یہ وہاں پر گئے نا، تو آخری دن جب لوگوں نے جدا ہونا تھا، گھروں میں واپس آنا تھا، تو درد دل تھا نا. عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیری مخلوق ہے، تیرا نام الحمدللہ رب العالمین ہے. اے میرے سونے اللہ، جس کا حج قبول نہیں ہوا، بعض ذہن نشین فرمائیں کہ آپ کتنے مقدر والے ہیں کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا، یا اللہ مجھ غریب کا اسے حج جو ہے وہ عطا کر. تو غیر سے ندائی، اے ابو سفیان تو کیسے بھول گیا؟ تو اپنے گھر میں کسی کو بلائے بغیر تیرے گھر میں کوئی آتا ہے؟ یا اللہ نہیں آتا. فرمایا یہ اتنا میرا خانہ کعبہ، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اس کو میرا گھر کہتے ہیں، حالانکہ میں اپنے گھر سے کیا ہوں؟ پاک ہوں. نسبت دی ہے تاکہ میرے بندے مجھے بھول نہ جائیں. تو فرمایا جس کو میں بلاتا ہوں اس پر میری نظر عنایت ہوتی. میرے بھائیوں یہ نہ کہنا کہ میں خوشامد بات کر رہا ہوں، آپ خدا گواہ ہے بہت ہی خوش نصیب ہیں
کہ اللہ آپ کو اپنے در میں نیکیوں کی خیرات عطا فرماتا ہے. اور یہ کوئی معمولی خیرات نہیں ہے. انسان جب مرتا ہے نا تو 3 چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں. وہ 3 چیزیں نا قبرستان میں لے کر جاتا ہے. ایک اس کا مال ہوتا ہے. میری بات غلط ہو تو نہیں بولنا، یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں. ایک جب وہ مرتا ہے اس کا مال جب تک وہ قبر میں دفن نہیں ہوتا اس کا مال ہم اسی کا ہوتا ہے. جب مر جاتا ہے تو پھر اپنے بچے جو ہیں اسے پکڑ لے لیتے ہیں. تو 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں. لمحہ فکریہ، اللہ کرے میری آج کی بات مجھ پر بھی اثر کرے، آپ پر بھی اثر کرے. ایک اولاد ہوتی ہے، دوست ہے دفنانے کے لیے، جیسے بھائی مشتاق کل فوت ہوئے، پرسوں میری باری، پھر آپ کی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں. تو اولاد ساتھ گئی، مال بھی ساتھ تھا جب تک اس کا نام تھا. تیسرا عمل صالح ہے. 2 چیزیں گھر والے دفنا کر کیا ہوا؟ گھر والے سے مراد یہ ہے کہ دوست احباب جنازہ پڑا، پھر کہاں پر آ گئے؟ واپس آ گئے. مال بھی اسے چھوڑ گیا، لیکن ایک عمل جو شروع سے لے کر آخر تک اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے نبی کو یاد کرتا ہے، یا وہ گناہ کرتا ہے، وہاں پر قبر میں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. وہاں پر اس کا اچھا کام آئے گا، اچھا کیا ہوا ہوگا تو ساتھی ہوگا، گناہ کیا ہوگا تو اسے عذاب ہوگا. تو حضرات گرامی، اس مہینے کو غنیمت جانیں. اب میں آپ کا تھوڑا تعارف پیش کرتا ہوں. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ 3-4 منٹ میں. پہلے سن لیں کہ آپ کا نام عبداللہ تھا. کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ. لام کو کھڑا زبر کرنا ہوتا ہے. اور آپ کی کنیت جو ہے وہ صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے. صدیق کا معنی سچا، عتیق کا معنی آزاد. ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے صدیق تو جہنم سے آزاد ہے. کتنی بڑی عذاب خوشخبری ہے، معمولی بات نہیں ہے. تو آپ کا جو دور حکومت ہے 2 سال، کتنا محنت کیا ہے؟ 2 سال 3 مہینے تے 11 دن ہے. 2 سال 3 مہینے تے 11 دن ہے تے 22 جمادی الثانی 13 ہجری منگل دی رات میں انہوں نے وفات پائی. تو سیدنا فاروق اعظم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. آج بھی جب یہ دنیا سے گئے تو نبی علیہ السلام کے پہلو میں، پنجابی کہہ لو پٹا دے نال آرام فرما ہے آپ کے پہلو میں. تو آپ کے سلام لانے کا واقعہ کرتا ہوں. مقصد آپ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں گیا. ملک شام میں گیا تو مجھے خواب یہ آیا کہ چاند جو ہے نا یہ نیچے اترا ہے اور میری گودی میں یا میرے آنگن میں جلوہ گر ہو گئی ہے. بات سمجھا رہی نا بالکل؟ تو جب یہ جلوہ گر ہوا، اتنی روشنی ہوئی نا، تو فرمایا میری انتہا نہ رہی. تو میں پریشان ہو گیا کہ اتنا خواب، اور یہ دن کو آیا. یہ تمام علماء کرام نے اس کو لکھا ہے. جب مجھے خواب آیا تو میں ایک نا عورت تھی معبرہ جو تعبیر کرنے والی، اس کے پاس میں گیا تو اس نے کہا کہ تو خوش نصیب ہے کہ تمہیں اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کا ساتھی بنے گا، یار بنے. فرمایا کافی دنوں کے بعد میں جب واپس آیا نا ملک شام سے، میں مکہ شریف آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ محمد عربی نے نبوت کا اعلان فرمایا. تو میں لوگوں نے کہا، فرمایا میں چلتا چلتا نا، خفیہ تبلیغ تھی تو میں حضور علیہ السلام کے پاس گیا. تو جب میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے صدیق، یہ 2.5 سال نبی علیہ السلام سے چھوٹے تھے، اے صدیق اکبر کلمہ پڑھ لے. تو کہنے لگے یا نبی اللہ، کلمہ پڑھنے کے لیے، نبوت کو ماننے کے لیے نا کوئی دلیل تو چاہیے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے ابو بکر، وہ دلیل کم تھی جو ملک شام میں تو نے چاند کی صورت میں دیکھی ہوئی تھی.
جو تو نے چاند کی صورت میں دیکھی تھی. کہا پھر کیا تھا کہ فرمایا وہ چاند میں محمد عربی تھا. اور پھر آپ فرماتے میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بڑوں میں پہلے صحابی جو مسلمان ہوئے یہ نبی علیہ السلام کے غیب کا معجزہ دیکھ کر یہ ایمان لائے. حضرات گرامی آج سے تہیہ کریں جب تک زندگی ہے وہ اعمال کریں جو قبر میں ہمارے اچھے ساتھی ہوں نیک ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے چند منٹ کی حاضری کو میرے رب کعبہ میں دعا